اسرائیل کی ایک مرتبہ پھر ایک بے قصور ملک پر جاریت آتش و آہن کی بارش اب غزہ یمن کے بعد قطر کا رخ کر رہی ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ دنیا کو سوچنا ہوگا۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر دیا ہے۔ حملے کے بعد دوحہ اور مضافاتی علاقے قطارہ میں 10 دھماکے سنے گئے ہیں۔ غیر ملکی نیوز رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں خلیل الحیا سمیت 2 اہم رہنماؤں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری ہیں فلسطین فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر صابر ابو مریم۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر افسوسناک خبر اس وقت سامنے آئی ہے، اسرائیل نے حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں خلیل الحیا سمیت 2 اہم رہنماؤں کو شہید کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں اس ثانیے کی سخت مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی وہ کھلی جارحیت ہے جس میں عالمی قوانین کو کھلے عام روندا جا رہا ہے۔ کبھی یمن پر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو براہ راست بمباری کر کے شہید کیا گیا، اور آج قطر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے اندر جارحیت کی گئی اور وہاں پر آ کر حماس کے ان قائدین کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ جو مزاحمت کے سمبل ہیں۔ خلیل حیا صاحب بہت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے ان کی بڑی خدمات ہے اسلامی مزاحمت کے لیے، فلسطین کی آزادی کے، وہ بڑے علمبردار اور سچے سپاہیوں میں شمار ہوتے تھے، اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور یحییٰ سنوار کے بعد انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حماس کی قیادت کو آگے بڑھا رہے تھے، اور یہ پہلے دن سے بھی خطرہ تھا۔ غاصب ریاست نے پہلے بھی دھمکیاں دی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو قطر ہے، قطر کے امیر کو چاہیے کہ یہ جو امریکی فوجی اڈے جو قطر میں بنا رکھے ہیں، جو اسرائیلی موساد ایجنسی کو وہاں پہ ایکسس دیا ہوا ہے اور وہاں پہ کوارڈینیشن روم بنایا ہوا ہے ان ایجنسیز کا، انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اندر سے یہ ساری انٹیلیجنس ہو رہی ہے، ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، نہ صرف ان کے خلاف ہوئی ہے بلکہ یہی قطر کی سرزمین کل ایران کے خلاف بھی استعمال ہوئی تھی۔ جب ایران پر امریکی جنگی طیاروں نے بمباری کی تھی تو انہی کی فوجی بیس جو ہے وہ امریکہ کی وہی فوجی بیس استعمال ہوئی تھی جو قطر کے اندر ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جتنے عرب اور مسلمان حکمران ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ دیں اور خدا یہ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک لایا عمل تیار کریں جو کہ براہ راست اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کا ہو، کیونکہ اب کوئی اور چارہ جوئی باقی نہیں رہی ہے۔ ایران پر حملہ ہو چکا ہے، قطر پہ آج ہم نے دیکھ لیا، یمن پر ہو چکا ہے۔ اب کیا ہم اس وقت جاگیں گے جب سعودی عرب کے اندر وہ مکہ مکرمہ پہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ حملہ ہوگا تو کیا یہ سارے حکمران اس وقت اکٹھے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، آپس میں تعاون کو کرنا چاہیے، تعاون، ہم آہنگی اور یکجہتی کے ساتھ یہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی اور لایا عمل کا جو ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ عملی اقدام کرنا چاہیے۔ OIC کے اجلاسوں سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ عرب لیگ کے اجلاسوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کل شام پر بمباری کی گئی ہے، کل اسی اسرائیلی دہشت گرد ریاست نے شام کے علاقوں پر بمباری کی ہے، آج قطر پر کی ہے، نہیں معلوم رات کو کسی اور مسلمان ملک پہ کرے گا، کل کسی اور پر۔ تو بہرحال یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ رہی ہے، اور فلسطینیوں کا دکھ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دکھ ہے۔ یہ خلیل حیا کی شہادت کا جو نقصان ہے یہ صرف فلسطین اور حماس کا نہیں، یہ ہمارا پاکستان کا نقصان ہے، ہر مسلمان کا، انسان کا نقصان ہے، ہر اس آزادی پسند کا نقصان ہے جو دنیا میں انصاف کا خواہاں ہے، جو دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ ٹھیک جناب صابر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے، جیسے ابھی فلسطین کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد یمن پہ حملے کرنا شروع کر دیے گئے، ایران پر حملے کیے گئے، اور اب قطر میں دھماکے ہو رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے بے قصور بے گناہ طریقے سے۔ کیا اسرائیل چاہتا ہے کہ بالکل ہی اس کے بارے میں اس کے خلاف بات کرنا بند کر دی جائے؟ کیا اس طرح دکھ رہا ہے مختلف ملکوں پہ جارحیت کر کے؟ کیا یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل وہ ظلم کا ہر وہ پیمانہ کراس کر رہی ہے غزہ کے اندر، اس سے بڑھ کر میرے بھائی اور کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو بھوک اور پیاس کا ہتھیار بنا کر انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں جان سے مارا جا رہا ہے۔ بچوں کے جسم ڈھانچے بن چکے ہیں، اقوام متحدہ نے اس کو IPC فیز 5 قرار دے دیا ہے۔ اب یہ جو اس طرح کی جارحیت وہ یہ سمجھتا ہے کہ شخصیات کو قتل کرنے سے، جو خاص طور پر وہ شخصیات ہیں جو مزاحمت کی علمبردار ہیں، لبنان میں حسن نصر اللہ، فلسطین میں یحییٰ سنوار، اسماعیل ہانیہ، اور آج ہمارے ڈاکٹر خلیل حیا صاحب کو شہید کیا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخصیات کی شہادتوں سے فلسطین کی حمایت کم نہیں ہوگی، یہ اور بڑھے گی، کیونکہ یہ دنیا اس وقت بیدار ہو چکی ہے۔ یورپ کے عوام بیدار ہیں، افریقہ کے عوام بیدار ہیں۔ آپ کون سا بر اعظم مجھے بتائیں دنیا میں ہے جہاں پر بھی آپ جائیں، دنیا کی سب سے متنفر ترین جو ریاست جس کو تصور کیا جا رہا ہے وہ یہ غاصب ریاست اسرائیل ہے۔ سب سے زیادہ وہ نفرت ان کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جتنا ظلم کریں گے اتنا نفرت میں اضافہ ہوگا۔ ان کی یہ ٹیکنیک ہرگز یہ کامیاب نہیں ہو سکتے کہ شخصیات کو قتل کریں، ملکوں پہ حملے کریں اور یہ سب کچھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے۔ جنگ یہ ہار چکے ہیں، یہی ان کی شکست کی علامت ہے کہ یہ غزہ میں چھوٹے سے گروہ حماس کو شکست نہیں دے سکے، غزہ میں یہ لبنان میں چھوٹے سے ایک گروہ حزب اللہ کو آج شکست نہیں دے سکے، اور اب یہ دنیا کے دوسرے ملکوں پہ جا کے بمباریاں کر کے جہاں پر عالمی قوانین کی پامالی کر رہے ہیں وہاں پر معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے یہ کیا حاصل کریں گے؟ یہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، بالکل کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی اداروں پر اب کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اتنا نان سیریس کیوں لیا جا رہا ہے اس ایشو کو؟ امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے جس کی آڑ میں اسرائیل یہ سب کرتا ہے، جس طرح سے سمود فلوٹیلا پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جارحیت کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ حقیقت میں اس کے پیچھے امریکی حکومت ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر اسرائیل کہیں پہ بمباری نہیں کر سکتا، یہ پہلے ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ CIA اس میں ملوث ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر سب سے زیادہ ملوث ہے۔ تو پوری دنیا کو یہ سب سے زیادہ جو اہم ضرورت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اسے ریکارڈ پہ رکھا جائے، مسلمان دنیا کی حکومتیں سر جوڑ کر آج بیٹھ جائیں، ہنگامی اجلاس بلائے جائیں اور عملی اقدامات کیے جائیں، اسرائیل کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے، تمام سفارتی اور سیاسی تعلقات آج سے منقطع ہو جانے چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کل ترکی میں بھی شاید ہمارے دفتر پہ حملہ ہو جائے، کل کہیں اور دفتر پہ حملہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال یہ اس کی ذمہ داری بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری امریکہ کی ہے کہ امریکہ یہ غاصب ریاست اسرائیل کی سرپرستی کرائے، ناجائز اس کی فیور کر رہا ہے۔ جہاں 70,000 شہداء کا قاتل ہے امریکہ، وہاں پر یہ دنیا بھر میں عالمی قوانین کی پامالی کا بھی ذمہ دار ہے۔ جہاں پر آپ نے کہا کہ عالمی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے، دیکھیے یہ عالمی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، جو بڑے بڑے سربراہان ہیں، صابر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔